پی ٹی آئی کے منشور اور پی ٹی آئی کے متعلق باتیں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ دھرنے کے اوپر بھی ہوئیں، لوگوں کی تقریروں میں بھی ہوئیں، لوگوں کے مختلف اوقات میں، اور عمران خان صاحب خود بہت کچھ میڈیا پہ بتا دیتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس کو ختم کیسے ہونا ہے اور اس کو اوور کم کر کے اس پوزیشن میں کیسے آنا ہے کہ ہم ایک برسر اقتدار آ سکیں اور یہ کر سکیں. میرا خیال اس سلسلے میں کم از کم مطمئن نہیں ہوں. وہ اس طرح کہ ابھی تک ہم کسی شہر میں سیٹل ڈاؤن ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ کون نمائندہ جو وہ صحیح نمائندہ ہے اور کون نمائندہ لیڈ کرے گا، بشمول شکاگو. یہاں پہ یہ نہ ہو کہ آخری دن 6 بندے امیدوار ہیں اور ایک بندے کو ہم چن لیں اور 5 ہمیں باہر سے مخالفت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ 5 ہماری مخالفت کریں گے. ابھی تک ہم الیکشن نہیں کروا سکے. کسی شہر میں اگر کچھ کسی جگہ ہوئے بھی ہیں تو ہم نے ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. آخر ایک بندہ سلیکٹ ہو جائے تو کون بندہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ اس کی ووٹنگ ہو جائے، اور ووٹنگ ہونے کے بعد جو بندہ برسر اقتدار آتا ہے، یہ نہیں کہ لیٹر وہاں سے آئے کہ فلاں بندہ نارتھ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے اور فلاں کا یہ ہو گیا. یہ ہمیں چننا ہے، اور ہم میں سے اگر چن لیا جائے گا تو اس کے اوپر سب کو مجبوری ہوگی کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں اور اس کو مانیں. اور یہی حالت میرا خیال پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں ہے، اور یہی حالت ادھر ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں 10 پیڈ ممبر کی فیملی کا سربراہ ہوں. تو اسی طرح کی کئی لوگ راجہ صاحب کے ساتھ ہیں. ان کو ملائیں تو میرا خیال کسی کے پاس بھی اتنے پیڈ ممبرز ووٹ نہیں ہیں جو ان کے پاس. لیکن ہم جب کوئی بھی بندہ آتا ہے تو ہم اس کو پذیرائی دیتے ہیں، ہم اس کے لیے فنکشن کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ ہم پاکستان کے لیے بھی ہر فنکشن کرتے ہیں. بے شک وہ 14 اگست کا دن ہو، بے شک وہ یوم انقلاب ہو، بے شک کوئی بھی ایسا فنکشن ہو، اور ہمیں پتہ چل جائے صحیح. بلکہ یہ تو شکاگو کی ایک اپریسیشن کی روایت ہے کہ یہاں پہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا بندہ آ جائے تو ساری جماعتوں کے لوگ جتنے بھی ادھر سرکردہ بندے ہیں اپنا، تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم بالکل بھائیوں کی طرح بیٹھتے ہیں. میرے اختلافات پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب مہمان کو عزت افزائی بھی کرتے ہیں اور اس فنکشن میں شریک بھی ہوتے ہیں. آج ذرا تھوڑا سا یہ کم رہا ہے تو، لیکن یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے. اسی طرح یہ بھی کوئی شیڈیول ان کا میرا خیال ہے کوئی پرسنل ٹائپ کا وزٹ تھا، نہ ہی اوپر سے کوئی انفارمیشن تھی. لیکن ہمیں پتہ چل جائے صحیح، اسپیشلی راجہ صاحب کو، تو ہمیں اچھا لگتا ہے. تو میری جنرل ریزرویشن پیپل پارٹی کا منشور ہم کتنی دفعہ لوگوں کو بتائیں گے. ہر بندہ جانتا ہے کہ یہی ایک اچھا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی مشکلات پاکستان میں اوور کم کر سکتے ہیں. کرپشن نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر جو 18 کا الیکشن ہے وہ پھر ہمارے سر کے اوپر سے ہمیں رونتا ہوا اوپر سے گزر جائے اور کچھ لوگ آ کے بیٹھ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ میں ان سے گزارش کروں گا، کرام الحق خان گنڈا پور صاحب سے، کہ ہمیں کم از کم جس تنظیم ہی نہیں ہے، تنظیم کا جو ہے ہم فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ کس شہر میں کس کے پاس ہونی چاہیے، یا اس میں الیکشن کرا دے. کچھ نہیں ہوگا. لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑیں پھر، کیونکہ یہ فیصلہ ابھی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. یا نہ کہ جب الیکشن میں رہ جائیں 2 مہینے اس وقت لڑائی کروائیں، کیونکہ ابھی تک جو بھی غبار اٹھے گا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اوپر سے ہمیں کوئی لیٹر نہیں چاہیے، اوپر سے ہمیں نمائندگی کی کوئی نہیں آنی چاہیے. ہم یہاں کے لوگ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں جس کو سلیکٹ کریں، یہ نہیں ہے کوئی ضروری راجہ صاحب نہیں ہوتے کوئی اور ہو جائے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا سربراہ کون ہے اور کس نے لے کے آگے چلنا ہے. آج تک جو میں نے دوسری پارٹی دیکھا، 6 بندے سرینا ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، سبھی لوگ گواہ ہیں، رانا صاحب بھی گواہ ہیں. اگلے دن اخبار میں اتنی بڑی خبر آ جاتی ہے کہ یہ لوگ، اور 3 لوگ یا 4 لوگ یا 5 لوگ بیٹھ کے وہ آپس میں بات کر کے اور ایک مراسلات دے دیتے ہیں نیوز پیپر کو، اور اخبار میں شائع ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا اہتمام ہو گیا، پاکستان کے متعلق تقریر ہو گئی اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اور وہ بات تھی صرف 4 بندوں. اور ایسے لوگوں کو ڈسکرج ہونا چاہیے، اور مینجمنٹ کو، اور اوپر والی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں لوگ، جس طرح کرام اللہ خان نیازی صاحب، یہ ہمارا پیغام پہنچائیں وہاں پہ. نیازی صاحب کہہ دیا، گنڈا پور صاحب، یہ ہمارا پیغام وہاں پہ پہنچائیں اور یہ کہیں کہ ان کچھ چیزوں کو سیٹل کریں.
یہی وقت ہے سیٹل کرنے کا. اس کے بعد میں پھر مشکل ہو جائے گی اور وقت بہت کم ہوگا اور کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا لیڈر کون ہے, اور اس کو بھی پتا ہو کہ میں لیڈر ہوں اور سب نے میرے پیچھے چلنا ہے. اور لوگوں کو بھی پتا, لوگ اس وقت میں آپ کو بتاؤں نہ راجہ یعقوب صاحب کو بہت زیادہ مطلب اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کا مقصد اور عمران خان کی جو بھی ان کی اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس کی طرف ہے. کوئی بھی بن جائے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس کو ووٹوں سے بننا چاہیے, اس کو یہاں پہ پیڈ ممبروں سے بننا چاہیے. اس کو یہ نہیں ہے ہمیں اوپر سے فری یہ مراسلے نہ بھیجیں. اوپر سے وہ آئے تھے ایک دفعہ اپنا کراچی سے عمران اسماعیل صاحب, تو وہ جناب ایک لیٹر لے کے آ گئے کہ یہ جو صاحب ہیں کہ یہ جناب پورے نارتھ امریکہ کے یہ جو ہے یہ بن گئے ہیں, پریزیڈنٹ بن گئے ہیں یا کچھ بن گئے ہیں, تو لیکن ادھر تو ان کے 10 بھی ووٹ نہیں ہیں. اگر ایک دفتر وہ کھولتے ہیں تو 15 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے وہ, اور اس کے بعد پھر اپنا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. تو پلیز میں باقی احاطہ کرنے کی بجائے بس اسی پہ اتفاق کروں گا کہ آپ اس کو ایک اسپیشل پوائنٹ بنائیں اور اس ہر شہر میں فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ فیصلہ وہاں کے لوگوں کے مطابق ہونا چاہیے. شکریہ میاں صاحب آپ کا.